اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 5 کلاس ہم باب اول میں القرآن الکریم جو ہے اس میں ناظرہ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ باب دوم ایمانیات اور عبادات کے ہم نے حصہ الف بے اور جیم کیا ہے، اور اسی طرح پھر ہم نے باب سوم کا حصہ الف بے جیم 3 کیے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ جو ہمارا باب چہارم ہے، باب دوم باب سوم کی 3 چیپٹرز ہو گئے۔ آج ہم باب چہارم کا آغاز کریں گے، جس میں سب سے پہلا جو ٹاپک ہے ہمارے پاس وعدے کی پابندی ہے، اور جو باب چہارم کا نام ہے وہ کیا ہے؟ اخلاق و آداب۔ باب چہارم اخلاق و آداب، اور پیج نمبر 51، ٹاپک نمبر 1 وعدے کی پابندی۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اخلاق و آداب سے کیا مراد ہے۔ اخلاق اور آداب سے کیا مراد ہے؟ تو سب سے پہلے ہم اخلاق کی بات کرتے ہیں۔ بیٹا، ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، جس ماحول میں رہتے ہیں، وہاں پر ہم معاشرے سے کٹ کر، لوگوں سے جدا ہو کر، لوگوں سے بات کیے بغیر، لوگوں کی مدد لیے بغیر بالکل بھی نہیں رہ سکتے، بلکہ ہم اگر لوگوں کے ساتھ نہیں رہتے تو ہم اپنی زندگی بسر نہیں کر سکتے، اور اگر ان کے ساتھ رہتے ہیں تو ہمارا ان کے ساتھ جو رویہ ہوتا ہے، جو ہماری پختہ عادات ہیں، وہ سب کے سب ہمارا اخلاق کہلاتا ہے۔ یعنی کہ اخلاق کی بھی 2 اقسام ہیں، ایک ہوتا ہے اخلاق حسنہ اور ایک ہوتا ہے اخلاق سیئہ۔ یعنی کہ اچھے اخلاق سے مراد اچھا رویہ ہوتا ہے، کہ جب انسان لوگوں سے اچھا رویہ رکھتا ہے تو اسے اچھے اخلاق والا کہا جاتا ہے، لیکن اگر ایک انسان دوسرے لوگوں سے برا رویہ رکھتا ہے تو اسے برا اخلاق والا کہا جاتا ہے۔ اور اخلاق سے مراد اچھی عادات کو اپنانا وغیرہ ہے، لیکن آداب سے مراد ہم یہ لیں گے کہ وہ عادات جو ہم نے اخلاق میں پختہ کی ہیں، وہ پختہ عادات جو ہمارے اندر اچھی ہیں، ان کو اگر ہم اپنی زندگی میں عملی طور پر دکھاتے ہیں اور ان کو عملی طور پر نافذ کرتے ہیں تو وہ سب چیزیں کیا کہلائیں گی؟ وہ آداب کہلائیں گے۔ یعنی کہ ہمارے اخلاق میں یہ چیز ہے کہ ہم بڑوں کا احترام کرتے ہیں، تو ہم اگر بڑوں کا احترام کر کے دکھائیں گے تو وہ کیا کہلائے گا؟ آداب کہلائے گا، ان کا ادب کہلائے گا، اور یہ آداب کہلائیں گے۔ اس طرح سے ہم نے ان کی ڈیفینیشن پڑھ لی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اخلاق و آداب کا جو دائرہ کار ہے وہ کتنا وسیع ہے، اور اس کا فرسٹ ٹاپک ہمیں وعدے کی پابندی دی گئی ہے۔ اخلاق و آداب کا جو ہے فرسٹ ٹاپک وعدے کی پابندی ہے، لیکن اس کے اندر بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں جو انشاءاللہ اسی باب میں ہم آگے پڑھیں گے۔ تو وعدے کی پابندی کیا ہے؟ ہم عام طور پر جو سمجھتے ہیں کہ جو وعدہ ہم کرتے ہیں اس کی پابندی ہی ضروری ہے، بلکہ میرے خیال میں اور شاید ہر مسلمان کے خیال میں سب سے پہلا وعدہ آپ نے پہلا کلمہ پڑھ کر، یعنی کہ کلمہ طیبہ پڑھ کر آپ نے اپنے رب سے کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ کلمہ پڑھنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے پابند ہو گئے ہیں، آپ نے ان کے ساتھ عہد کر لیا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی ان کے جو اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایات دی ہیں ان پر عمل کر کے آپ نے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اس کے علاوہ جو عام طور پر وعدہ کیا جاتا ہے اس کی پابندی بھی ضروری ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں، وعدے کی پابندی سے مراد وعدہ پورا کرنا اور ذمہ داری کو نبھانا ہے۔ وعدے کی پابندی سے عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے جو وعدہ کرتے ہیں ہمیں انہیں پورا کرنا چاہیے۔ یقیناً ایسے وعدوں کی پابندی بہت ضروری ہے، لیکن اسلام میں وعدے کا مفہوم صرف یہ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہ تمام وعدے بھی ہیں جو ہم نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیے ہیں۔ یہ وہی بات ہو رہی ہے جو میں نے کی پہلے، کہ صرف جو وعدے کی پابندی ہے اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو آپ نے وعدہ کیا ہے آپ اسی کی پابندی کریں گے، بلکہ اس سے مراد ہم پر وہ چیزیں بھی لازم ہیں، ہم پر ان کی پابندی بھی لازم ہے جو ہم نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاہدے کیے ہیں، عہد کیے ہیں۔
کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی تعمیل کرنے کا عہد کرتے ہیں۔ اس عہد کے بعد یہ لازم ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی پوری پابندی کریں۔ تو اس طرح ہم نے وعدے کی پابندی کا انٹروڈکشن پڑھ لیا ہے۔ اب ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں اس کو یہیں سے سٹارٹ لیں گے کہ وعدے کی پابندی اور قرآن مجید اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں، یعنی کہ وعدے کی پابندی قرآن مجید اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں کیا ہے۔